بلند کر کے جواب دیو نعرہ تکبیر فضائے چھت لہرا کے نعرہ تکبیر عظمت قرآن بلند آواز نال عظمت قرآن ہاتھ تیرے اچھے ہوئے عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی نعرہ تکبیر تمام دوستوں کی خدمت گزارش ہے مجمعی میں قریب تھی تاکہ ساتھی تنگ نہ تھی قریب تھی بہتر ہے تمام ساتھی دی خدمت عرض بھی ہے کوئی ساتھی جہاں دل کرے حضرت کو لوگ کئی سوال دا جواب پوچھنا ہوئے پرچی تے لکھ کے بھیجے سو جیتے حضرت دا بیان اپنے اختتام تے اسی اندے بعد بھیجے سو تاکہ جو ہی وقت تھی وے 4:30 تو بعد تسا اپنی پرچی بھیجے سو تاکہ حضرت تک انہیں پرچی نہ جواب دے سن دل کر کے تسا سوال اپنے پوچھو مجھے صرف اس کو تھوڑا سا اونچا کر دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کو خوش چلو چھوڑ دیں آواز آ رہی ہے آپ تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رکھ لیں جی ہو گئے قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والكارمين الحمد لله رب العالمين معزز دوستو آج 3 ستمبر 2023 بروز اتوار ہے اور آج کا یہ دن ہم نے تقریباً آج سے 3.5 ماہ قبل مولانا محمد طیب صاحب کے واسطے سے طے کیا ہے میرے دوستو اسٹیج پر ہمارے ڈیرہ غازی خان کے جملہ اکابرین موجود ہیں
خصوصاً جمعیت علماء اسلام کے ہمارے بزرگ رہنما حضرت مولانا اقبال رشید دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبداللہ غفاری دامت برکاتہم، ہمارے امیر سٹی حضرت مولانا صدیق صاحب دامت برکاتہم، اس کے علاوہ ہمارے بھائی محمد اسلم سلمی صاحب، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جلسے کا عنوان ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میری کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ میں اسٹیج سے دیے گئے موضوع کی پابندی کرتا ہوں۔ میں جہاں بھی جاؤں ملک میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں نے تو آنا ہے گھنٹے 2 کے لیے، آپ نے پورے زندگی یہاں رہنا ہے، آپ بتائیں یہاں پر کس عنوان پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ احباب نے مجھے بتایا کہ یہاں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو آپ توجہ رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ عرض کر دوں کہ جس وقت ہم کوئی عقیدہ بیان کرتے ہیں تو یہ بات غلط فہمی پہ مشتمل ہوتی ہے کہ یہ عقیدہ کسی فرقے کے خلاف ہے، یہ عقیدہ کسی گروپ کے خلاف ہے۔ نہ بابا، یہ عقیدہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، کوئی مانتا ہے اس کی مرضی، نہیں مانتا اس کی مرضی، ہم اس کو شریعت اور دین سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ یہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جلسے میں جاؤ آج فلاں کی دھلائی ہوگی، جلسے میں جائیں آج فلاں کی ٹھکائی ہوگی۔ نہ بابا، ہم دھلائی اور ٹھکائی کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول کے اگر نائب اور وارث ہیں تو ہم نبوت کی تعلیمات کو عام کرنے والے ہیں۔ جس وقت میں قادیانیت کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کا جلسہ قادیانیوں کے خلاف ہے۔ میں کہتا ہوں نہ، قادیانی تو 150 سال کی پیداوار ہے، عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دی۔ ہم خلافت صدیق پر بات کرتے ہیں تو کوئی سمجھتے ہیں رافضیوں کے لیے ہے، بابا رافضی کل کی پیداوار ہیں، صدیق اکبر کو سلامی تو تورات اور انجیل میں رب نے پیش فرمائی ہے۔ جس وقت ہم عظمت امام اعظم ابو حنیفہ اور تقلید پہ بات کرتے ہیں تو کوئی سمجھتے ہیں منکر تقلید پہ بات ہے۔ نہ بابا، یہ تو کل کے لوگ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کی خوشخبری تو سورۃ جمعہ آیت نمبر 3 میں رب کریم نے دی۔ تو عقیدہ حیات النبی ہم بات کریں تو آپ یہ نہ سمجھیں یہ الف با جیم دال سا جیم کے خلاف ہے۔ نہ بابا، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارا مسلک ہے، ہمارا عنوان ہے، یہ اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، رسول اللہ کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ جب جلسہ ہمارا، سامعین ہمارے، داعین ہمارے اور پروگرام ہمارا، تو ہم اپنی عوام کو اپنے عقیدے کے دلائل سمجھائیں۔ یہ میں نے اس لیے سمجھایا کہ آپ کا کہیں ذہن ہو بھائی آج دھلائی ہونی ہے، بابا دھلائی دھوبی کرتے ہیں، ہم نبوت کے وارث ہیں۔ یہ جملہ گلدستہ علماء کرام کوئی دھوبی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی اتنا ٹائم فارغ ہے کہ یہ اکے دکے کو اہمیت دے کر ان کو دھوتے پھریں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہیں۔ عقیدہ حیات النبی ہے کیا؟ بنیاد کیا ہے؟ اور اس کے دلائل کیا ہیں؟ اب توجہ رکھو۔ عقیدہ حیات النبی، یہ عقیدہ حیات بعد الموت کی ایک شاخ ہے۔ عقیدہ حیات بعد الموت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بندہ دنیا سے چلا جائے گا، اب کیا ہندو بن کے ہم یہ سمجھیں کہ مر گیا تو بس مر گیا، کچھ بھی نہیں ہے، جلا دو، راکھ کر دو، گنگا جمنا میں اس کی راکھ کو پھینک دو؟ نہ بابا، یوں نہیں ہے۔ ہم نے ایمان کی شرطوں میں پڑھا ہے والبعث بعد الموت، کہ ہم جیسے زندگی پہ ایمان رکھتے ہیں ایسے زندگی کے بعد موت کی زندگی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، تو جب موت کے بعد پوری زندگی ہے، موت کے بعد پورا حساب اور کتاب ہے، تو یہ کب سے شروع ہوتا ہے، کب تک چلتا ہے؟ تو جیسے دنیا کی زندگی ہے وہ ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد، پھر جب بندہ دنیا میں آتا ہے کچھ عرصہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے، یہ ماں کے پیٹ کا آنا یہ دنیاوی زندگی کا مقدمہ اور پھر دنیاوی زندگی شروع ہے۔ ایسے قبر کے پیٹ میں جانا یہ آخرت کی زندگی کا مقدمہ، پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہے۔ یہ ترتیب یوں چل رہی ہے۔ اچھا، یہ کب سے ہے، کب تک رہے گی؟ پہلے دن سے ہے، آخر تک رہے گی۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے،
सूरत नंबर 20 सूरत ताहा कहती है, आयत नंबर 55 में है, रब्बे करीम ने 3 बातें इरशाद फरमाई हैं। ये वो आयत है जब आप और हम वफात वाले को कब्र में रख के ऊपर मिट्टी डालते हैं तो ये आयत पढ़ते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। रब्बे करीम ने फरमाया, मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया, व फीहा नुईदुकुम, मौत के बाद इसी मिट्टी में लौटाए जाओगे, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी जगह से दोबारा तुम उठाए जाओगे। ये आयत कुरान की है, तशरीह मेरे पाक पैगंबर ने करनी है। आप उठाइए अल-जामिल अहकामिल कुर्तुबी, इस तफसीर में इमाम अबू बकर कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफू और मुत्तसिल रिवायत लिखी है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इस आयत की तशरीह में रसूलुल्लाह ने फरमाया है, बामिन मौलूदिन इल्ला वक़द ज़ुर्रा अलैहि मिन तुराबि हुफ़रतिही, फरमाया जो बंदा जिस जगह मरकर कब्र बनती है उसकी उसी जगह की मिट्टी उठा के उसकी पैदाइश कराई जाती है। तो इसे कहते हैं पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, जहां से पैदा हुआ वहां लौटाया गया। तो हम दुनियावी जिंदगी भी मानते हैं, दुनियावी जिंदगी के बाद मौत की जिंदगी भी मानते हैं, क्योंकि आखिरत का पूरा निजाम मौजूद है। ये है हयात बादल मौत। इसके बाद हयातुल अंबिया क्या है, हयातुल नबी क्या है? ये हयातुल मौत तो दुनिया के हर बंदे के लिए है। क्या इसमें नबुव्वत के लिए कोई तखसीस, नबुव्वत के लिए कोई दर्जा, नबुव्वत के लिए कोई मर्तबा, नबुव्वत के लिए कोई अहमियत, नबुव्वत के लिए कोई ज्यादा किस्म के रुतबात व मकामात हैं? जी हाँ, जैसे दुनियावी जिंदगी में काफिर भी जिंदा, दुनियावी जिंदगी में मुशरिक भी जिंदा, दुनियावी जिंदगी में गुनाहगार भी जिंदा, दुनियावी जिंदगी में नेकोकार भी जिंदा, और दुनियावी जिंदगी में नबी भी जिंदा। दुनियावी जिंदगी में फर्क होता है कि काफिर पे लानतें बरसती हैं, मोमिन पे रहमतें बरसती हैं, और अल्लाह के नबी का एक मकाम बड़ा होता है। ऐसे ही मौत के बाद है। काफिर की जिंदगी को जहन्नम में ढिंडों वाली जिंदगी समझें, मोमिन और नेकोकार की जिंदगी को जन्नत में मजे की जिंदगी समझें, लेकिन नबुव्वत की जिंदगी जैसे दुनिया में आला है वैसे आखिरत में भी आला है। इस बुनियाद पर इसे अकीदा हयातुल अंबिया कहते हैं, और हम 1,24,000 अंबिया में मानते सबको हैं, पर कलमा खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हैं। इस बुनियाद पे हम हयातुल अंबिया को हयातुल नबी कह के बताते हैं कि हमारे नबी की जिंदगी मौत के बाद कैसी, हमारे नबी का मर्तबा मौत के बाद कैसा, हमारे नबी का मामला वफात के बाद कैसा। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, मैं आपके सामने एक बात करने लगा हूं, अगर आपकी तवज्जो हुई मसला निखर आएगा, तवज्जो न हुई मेरे जाने के बाद आप मेरे मेजबानों को कहेंगे हमें बात नहीं समझ आएगी, हमें बात नहीं समझ आई, बंदा क्या बुलाया, वजह आपकी होगी, आपकी तवज्जो स्लिप नहीं होनी चाहिए। मैं अकीदा हयातुल नबी के दलाइल शुरू करने लगा हूं, समझाने के लिए एक बात करता हूं। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शहीद की जिंदगी को बयान किया है, अगर हम इस जिंदगी को समझ जाएं तो नबी की जिंदगी ऑटोमेटिकली समझ आएगी। आप कहेंगे शहीद की जिंदगी क्या है? मैं जरा रुका हूं आसान अल्फाज में, बड़े धीमे लहजे में आपको समझाने के लिए तवज्जो रखना। शहीद जिंदा है मौत के बाद, आओ कुरान से पूछते हैं, कुरान करीम ने शहीद के बारे में फरमाया, तवज्जो रखना, मैं आपसे जवाब लूंगा। 3 बातें अल्लाह ताला ने फरमाई। नंबर 1, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, लफ्जी तर्जुमा है मत कहो उसे मुर्दा जो अल्लाह के रास्ते में कट जाए। नंबर 2, बल अहया, वो जिंदा है, जिंदा कहो। नंबर 3, वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम्हें शुऊर नहीं है। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, तवज्जो रखना। रब ने 3 बातें फरमाई। सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 154, दूसरा पारा, दूसरा सफा। रब करीम फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, शहीद को मुर्दा
بولیے شہید کو مردہ نہ کہو بل احیا، اسے زندہ کہو، بل احیا قولو محذوف ہے، اسے زندہ کہو۔ سوال اٹھتا ہے اللہ زندہ کیسے ہے؟ جنازہ پڑھ رہے زندہ کیسے ہے؟ کفن دے رہے زندہ کیسے ہے؟ قبر میں دفن کر رہے کیسے زندہ ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، ایمان رکھو۔ میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، سنیے، رب نے 3 باتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا شہید کو مردہ نہیں کہنا، تو اللہ کیا کہے؟ بل احیا، حیون کی جمع ہے، زندہ کہنا ہے۔ اللہ زندہ ہوتا تو خود چلتا، زندہ ہوتا تو خود قبر میں اترتا، ہم اتار رہے، ہم لے کر جا رہے، کیسے زندہ؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے، ایمان رکھو۔ جب رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس پہ عقل نہیں چلانا، رب نے فیصلہ کر دیا اس پہ شعور کی دلیلیں نہیں مانگنا، رب نے فیصلہ کر دیا اس پہ بحث نہیں کرنی، پھر مجھے مناظرے کے چیلنج کر کے بحث پہ مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ ہمیں کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں، اور یہاں قرآن کا لفظ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آتی مانو، پھر ہمارے ساتھ بحث کیوں ہے؟ مولانا ہمیں سمجھاؤ، مولوی اسلم ہمیں ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، مولانا اقبال رشید ہمیں بتاؤ کیوں بابا؟ جب قرآن نے کہہ دیا تمہیں سمجھ نہیں آنی بس زندہ مانو تو بس مانو۔ عجیب معاملہ ہے، خدا کہتا ہے مردہ نہ کہو، میرا دوست کہتا ہے مردہ ہے، خدا کہتا ہے زندہ کہو، یہ کہتا ہے زندہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے سمجھ نہیں آئے گی، یہ کہتا ہے مناظرہ کر اور سمجھا کے دکھا۔ یار عجیب بات ہے بھائی، تو قرآن مان، اللہ کا فرمان مان، اللہ کی کتاب مان، وحی الہی کو مان۔ تمہیں کس نے کہا کہ تو بحث مباحثے میں پڑھ؟ تجھے بحث مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہیے، تجھے تو اللہ کی بات قرآن کریم میں مان لینی چاہیے کہ بحث نہیں کرنی، بس زندگی مان لو۔ نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، عقیدہ حیات النبی، اکابرین علماء دیوبند، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب قریشی۔ اب سوال اٹھتا ہے، مجھے کہا جاتا ہے مولانا آپ آیت پڑھتے ہیں، اس کی تشریح حدیث سے پڑھو، میں کہتا ہوں جی پڑھاؤ، حدیث میرا ایمان ہے، پڑھائیں۔ کا حدیث پاک میں ہے، اسی آیت کی تشریح میں صحیح مسلم میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ارواحهم فی اجواف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش الرحمن تسرع من الجنت حیث تشاء۔ اللہ نے فرمایا شہید کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، اور وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہیں، جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں۔ بابا روح تو وہاں ہے مولانا، آپ کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا سن، 2 باتیں، توجہ۔ نمبر 1، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش آمدید، ویلکم ہمارے جمعیت علماء اسلام کے، جزاکم اللہ، بزرگ رہنما تشریف لائیں، اللہ انہیں خوش و خرم فرمائے۔ السلام علیکم، میں جاری رکھوں؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ توجہ میرے دوستو، میں نے کہا 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، میں نے تو آیت پڑھی تھی، کل میرے اوپر الزام تھا یعنی علماء دیوبند پہ کہ قرآن نہیں مانتے، حدیثیں لے آتے ہیں۔ اب جناب حدیث کی طرف کیوں گئے ہیں؟ قرآن پہ فیصلہ کر لیتے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ الزام علماء دیوبند پہ غلط ہے کہ قرآن نہیں مانتے۔ میں نے آیت پڑھی تو فوراً حدیث پہ آ گیا، چلو بسم اللہ، میری سر آنکھوں پہ آؤ حدیث پر بات کر لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے روح سبز پرندوں کے پیٹ میں ہے۔ میرے بھائی میں نے روح کی زندگی کی تو بات ہی نہیں کی، میں نے تو بات جسمانی زندگی کی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں لمن یقتلو، جو شہید ہو، شہید روح ہوتی ہے یا جسم ہوتا ہے؟ بولیے، گولی روح کو لگتی ہے یا جسم کو؟ تلوار روح کو لگتی ہے یا جسم کو؟ ہاں، تو جب جسم شہید ہوتا ہے رب فرماتے ہیں لمن یقتلو، جو شہید ہوتا ہے
بل احیا، اسے زندہ کہو تو جسم قبر میں ہے، روح اوپر ہے کنادیل میں، اس روح کا جسم سے تعلق ہے، روح بھی زندہ ہے جسم بھی زندہ۔ تو حق تھا تو دونوں کو مانتا، میں تو حدیث کا انکاری نہیں ہوں، میں تو حدیث کا انکاری نہیں ہوں، روح وہاں زندہ جسم یہاں زندہ، دونوں کے تعلق سے شہید زندہ۔ اچھا پھر سوال آتا ہے مولانا روح جسم سے باہر ہو تو بندہ زندہ ہوتا ہے؟ اچھا یہ عقل پہ تو سوال فرما سکتا ہے میرا بھائی کہ روح جسم سے باہر ہے زندہ کیسے ہے؟ اس بارے میں قرآن سے کیوں نہیں پوچھ لیتا کہ اللہ کا قرآن کیا بتاتا ہے کہ روح جسم سے باہر ہو بندہ زندہ یا مردہ؟ آؤ قرآن کریم کھولتے ہیں، سورۃ زمر سورۃ نمبر 39 آیت نمبر 42، رب کریم فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ رب کریم نے فرمایا لوگو اللہ یتوفی الانفس حین موتها، دو بندوں کی موت کی بات کر رہا ہوں، ایک سونے والے کی ایک مرنے والے کی۔ جس وقت بندہ سو جاتا ہے یتوفی الانفس، اللہ اس کی روح نکال لیتا ہے، پھر جب بندہ اٹھتا ہے اللہ روح بھیجتا ہے، اور اگر اس پر موت کا فیصلہ ہے اللہ اس کی روح اپنے پاس قبض رکھتا ہے، کب تک؟ الی اجل مسمى، وقت مقررہ تک، فکسنگ ٹائم تک، یوم القیامہ تک رب اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی اللہ نے فرما دیا سونے والے کی روح نکل گئی، مجھے بتا سونے والا زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بولیے بولیے بھائی سونے والا کیوں زندہ ہے؟ خدا نے کہہ دیا یتوفی الانفس، روح نکل گئی، سونے والے کی روح نکل گئی، تو زندہ کیوں کہتا ہے؟ تو کہہ رہا تھا روح جسم سے باہر ہو بندہ مردہ ہے، میں نے قرآن سے دکھایا سونے والے کی روح نکلی ہے تو سونے والا زندہ کیوں ہے؟ تو اپنے فلسفے پہ قائم رہ، سونے والے کی روح نکلی تو پھر ناراض نہ ہونا، میں بڑے احترام سے کہتا ہوں جب ابا جی سو جائیں، والد محترم سو جائیں، ابا جان سو جائیں، تو امی جان کو کہنا امی جان تیری عدت شروع ہے، کیونکہ خدا نے کہہ دیا روح نکل گئی، اماں تو عدت میں چلی جا۔ بہن بھائیوں کو کہنا آؤ میراث تقسیم کر لیں، کیونکہ رب نے فرما دیا سونے والے کی روح نکل گئی ہے۔ میرا بھائی مجھے کہتا ہے نا روح تو نکل گئی ہے، تعلق تو ہے نا۔ میں نے کہا بھائی سونے والے کی روح نکلے تعلق ہو، سونے والا زندہ، روح شہید کی اوپر، جسم شہید کا قبر میں، تعلق ہے یہ بھی زندہ۔ پھر دوست نے سوال کیا مولانا ایک سوال پھر بھی قائم، میں نے کہا جی بڑے شوق سے پوچھئے۔ سونے والے کا تعلق تو نظر آتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، سانس لیتا ہے، کوئی بندے نیند میں بولتے ہیں، سونے والے کا تعلق نظر آتا ہے، نبضیں چلتی ہیں، دل دھڑکتا ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اگر سونے والے کے تعلق کے اوپر اتنی بڑی بات ہے تو شہید کی روح کا تعلق دکھاؤ، دل دھڑکے، آنکھ پھڑکے، روح آئے، وہ سانس آئے اور جائے، نبض چلے، ادھر تعلق دکھاؤ۔ میں نے کہا سوال پورا؟ کہتے جی پورا۔ میں نے کہا ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ فقیر علماء دیوبند کا جواب سننا، مرنے کے بعد تعلق نظر کیوں نہیں آتا؟ سورۃ نور ہے، آیت نمبر پورا 100 ہے، رب کریم فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وفات کے بعد کی چیزوں کو میں نے پردے میں رکھ دیا۔ اللہ کب تک پردے میں ہے؟ فرمایا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب تک قیامت نہیں آتی، موت کے بعد میت پر ہر چیز پردے میں ہے۔ میرے بھائی سونے والا اس لیے تعلق نظر آتا ہے وہ پردے میں نہیں ہے، مرنے والے کا تعلق نہیں دکھتا کہ وہ پردے میں ہے۔
آیت تو حل ہو گئی، اس پر کوئی اشکال بھی نہیں رہتا، سوال بھی نہیں رہتا، تو مان لینا چاہیے۔ توجہ رکھیں، میں اسی آیت کے متعلقات ضمن میں ایک جملہ بیان کر دوں۔ رب کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، شہید کو مردہ نہیں کہنا، رب کیا کہیں؟ بل احیاء، فرمایا زندہ کہو۔ اللہ زندہ کیسے ہے؟ نظر تو نہیں آتا، آنکھیں تو نہیں پھڑکا رہا، دل تو نہیں دھڑکا رہا، سانس تو نہیں چلا رہا، اللہ نبضیں تو جاری نہیں ہیں، زندہ کیسے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، سمجھ جاؤ۔ سوال اٹھتا ہے شعور نہ ہو تو مان لو؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ ایک شخص نے مجھے کہا مولانا میں تو بڑا عقل مند ہوں، شعور نہ ہو ہم کیسے مانیں؟ میں نے کہا بہت سی چیزیں ہیں جو تو نے بغیر شعور کے مانی ہیں۔ کہتے کوئی ایک مثال؟ میں نے کہا کندھوں پہ بیٹھے فرشتے ہیں، اگر کہتا ہے ہیں تو دکھا، اگر کہتا ہے دکھتے نہیں ہیں تو شعور کے بغیر اللہ کے کہنے پہ کندھے کا فرشتہ مان لیا، قبر کی زندگی کیوں نہیں مانتا؟ اللہ کے کہنے پہ کندھے پہ بیٹھا فرشتہ۔ اچھا اس پر سوال کرو نا، یقین مانے عقل جواب نہیں دے گی، وہی جواب دے گی۔ اگر کندھے پہ فرشتہ ہے، کندھے پہ ہے یا نہیں ہے بولیے؟ اوپر آ گیا قمیض، اوپر آ گیا جبہ، فرشتہ لک گیا ہوں لکھے سی کی میں؟ بتاؤ نا، میں نہانے کے لیے شاور کھولتا ہوں، پانی آتا ہے اور فرشتہ پانی تو پس گیا لکھے سی کی میں؟ ورکے شرکے سارا اٹا مٹی ریت تھی گیا، سکے بلسی پولیس والے الٹا لٹکا دیتے ہیں ہاں انویسٹیگیشن کے لیے، تو فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ کندھوں پہ بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ سارے کہتے ہیں عقل کو چھوڑو اللہ کو منو، با فرشتہ ہے تو میڈا بھرا اتھا بھی عقل کو چھوڑ، قبر دی حیات من اللہ کہے، اس پر کیوں پھڑا ہے؟ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، اکابرین علماء دیوبند، مناظر اسلام حضرت قریشی صاحب۔ بھائی اس پر کیوں سوالات ہیں؟ اس کو بھی تو مانے، اس پر بحث کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا میں ایک علمی نکتہ دے رہا ہوں، آپ کی توجہ ہے؟ جتنے بیٹھے ہیں توجہ ہے؟ جزاک اللہ، اب توجہ کو قائم رکھیں۔ لفظ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ یوں کیوں نہیں آیا وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ، تمہارا ایمان نہیں، یوں تو نہیں فرمایا وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ، تمہارا ایمان نہیں ہے، یہ نہیں ہے لفظ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا شعور نہیں۔ شعور اور ایمان میں ایک فرق ہے۔ شعور 5 چیزوں کا نام ہے، جسے عام زبان میں کہتے ہیں حواس خمسہ، 5 حصے، وہ کیا ہے؟ قوت باصرہ، آنکھ سے دیکھنا، قوت سامعہ، کان سے سننا، قوت شامہ، ناک سے سونگنا، قوت ذائقہ، زبان سے چکھنا، قوت جاسہ، ہاتھ سے پکڑنا، یہ شعور ہے۔ کوئی میں نے ہاتھ سے پکڑا، پتہ چلا پلاسٹک ہے، ہاتھ سے پکڑا، پتہ چلا کانچ اور شیشہ ہے، ہاتھ سے پکڑنے سے جو چیز سمجھ آئے، یہ ہاتھ کا شعور ہے۔ آپ کان سے سنو، مرد کی آواز ہے عورت کی ہے، یہ کان کا شعور ہے۔ ناک سے سونگو، خوشبو ہے یا بدبو ہے، یہ ناک کا شعور ہے۔ زبان سے چکھو، میٹھا ہے یا کڑوا ہے یا کھٹا ہے یا کیسا ہے، یہ زبان کا شعور ہے۔ آنکھ سے دیکھو، یہ سرخ ہے، یہ پنک ہے، یہ وائٹ ہے، یہ یلو ہے، ایک ایک رنگ دیکھے، یہ آنکھ کا شعور ہے۔ یہ آنکھ کے شعور سے چیز نظر آئے، حواس خمسہ میں 1، کان سے سمجھ آئے، حواس خمسہ میں 2، ناک سے سمجھ آئے، حواس خمسہ میں 3، زبان سے سمجھ آئے، حواس خمسہ میں 4، ہاتھ سے سمجھ آئے، حواس خمسہ میں 5ویں چیز ہے۔ یہ 5 قوتیں ہیں جو ان سے علم ملے، اسے شعور کہتے ہیں۔ آنکھ سے دیکھو شعور، کان سے سنو شعور، زبان سے چکھو شعور، ناک سے سونگو شعور، ہاتھ سے پکڑو شعور۔ رب نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے۔ پتہ چلا تمہارے کان کہیں گے دل نہیں دھڑک رہا، شہید مردہ
तुम्हारी आंख कहेगी नब्ज नहीं चल रहा, ये हरकत नहीं कर रहा, ये मुर्दा। अगर जबान नाक भी बताते तो वो भी कह देते ये मुर्दा। तुम हाथ लगाओ, उनकी नब्जें चल रही, हाथ लगाओ, साकत पड़ा है, तुम्हारा शऊर नहीं है। जब कान भी कहते मुर्दा, नाको जुबानो हाथ और आंख भी कहते मुर्दा, तो शऊर खत्म। अल्लाह, हम तो इंसान हैं, हमारा इल्म आंख से, हमारी मालूमात कान से, हमारी मालूमात जबान और नाक और हाथ से हैं। अल्लाह, आपने तो पांचों रास्ते इस इल्म के बंद कर दिए, फिर हम कैसे समझें? आपने फरमा दिया वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें शऊर नहीं है। अल्लाह, फिर पता कैसे चलेगा? रब ने फरमाया बल अहया, छठी चीज आएगी, वो अल्लाह की वही है, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का हुक्म है, नबी पे उतरा है। बल अहया, जब पांच चीजों का इल्म बंद हो गया, छठी चीज वही इलाही आई, इसको मानो। ये जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ये छठी चीज वही इलाही है। इससे पता चला, कोई मुझे कहे मुर्दा नजर आता है भाई, दिखा कैसे जिंदा है, मैं कहूंगा आंख के शऊर पे तो रब ने पहले आयत उतार दी। कोई कहेगा हाथ से लगाया है भाई, ये तो नब्ज नहीं चल रही, मैं कहूंगा हाथ के इल्म पे तो रब ने पहले पाबंदी लगा दी। कोई कहेगा अच्छा दिखा तो सही, तो मेरा भिरा दिखावन तो रब वलाकिन ला तशउरून आंख के रड़ा फेर छोड़े है, कितु दिखाऊं? हाँ, वो एक ही चीज है जिसे वही इलाही कहते हैं, वो है बल अहया, इसे जिंदा कहो। कैसे? वलाकिन ला तशउरून, आंख की, नाक की, कान की, जबान की, हाथ की दलीलें न लाओ। वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें शऊर नहीं है। मेरे जितने दोस्त हैं जो इस अकीदे के इनकारी हैं, कभी बात हो तो मैं बड़े प्यार से कहता हूँ, मैंने कहा तुम्हारा हमारा इस्लाम कोई कुफ्र इस्लाम का मसला नहीं है, कोई क्लैशन ऑफ कल्चर नहीं है। मैं तुम्हें समझाने के लिए बात करता हूँ, मेरे भाई तू दलील देगा आंख वाली, दलील देगा नजर नहीं आता जिंदा कैसे है, इन पे अल्लाह ने वलाकिन ला तशउरून कह के पहले बैन लगा दिया है। अब छठी चीज है जो न आंख से मिलती है, न कान से मिलती है हमें, न नाक, न जबान, न हाथ से मिलती है, वो वही इलाही है। उतारता जिब्राइल है, सुनाता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर फैसला हो जाता है, इस पर तो कोई इश्काल नहीं रहता, इस पर कोई एतराज नहीं रहता। तवज्जो रखना, जब हम ये आयत बता देते हैं फिर कुछ लोग सवाल करते हैं मौलाना आपने तो शहीद की जिंदगी बताई, नबी की तो नहीं बताई। हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई मेजबानों को कहे अजी ए तो सारे शहीद दे दलील दे गया मौलवी, नबी दी दलील ले गया तो पता लग गया। तो बाबा मैं कोई अपनी जात की बात नहीं कर रहा, मैं उलमाए देवबंद का एक नुमाइंदा हूँ। देवबंदियत उस शख्सियतों का नाम है कि इस धरती पे इनके मुकाबले में आज तक माई का लाल कोई दलाल की दुनिया में पैदा है। अकाबरीन उलमाए देवबंद, अकाबरीन उलमाए देवबंद, तर्जमान जनाब हजरत मौलाना अमीन ओकाड़वी, मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मौलाना इलाज घुमन। मैं डेरा गाजी खान की सरजमीन पे हूँ। मेरे शेख मुकर्रम सबसे पहले जिनकी मैंने हाथ पर बैत की, शेखुल अरब वल अजम मौलाना अब्दुल सत्तार तौसीफी नव्वरल्लाहु मरकज़, हजरत तौसीफी से फरमाते थे माँ पुत्र नहीं जाया ई धरती ते जरा तौसीफी दे दलाइल दा जवाब दे दे। मुझे आज भी इमाम आले सुन्नत हजरत तौसीफी, मुनादिर इस्लाम हजरत तौसीफी, तारीख तंजीम आले सुन्नत पाकिस्तान, हजरत तौसीफी रहमतुल्लाह के ये अल्फाज होते थे, तो मैं उन्हीं के लफ्ज को नकल करते हुए जवाब देने लगा। वो फरमाते थे जब हम हयातुन नबी पर दलील देते हैं और आयत शहीद की पढ़ते हैं तो हमें कहते हैं कोई मसला शहीद द दसई नबी दत निवी दसा। वो फरमाते तौसीफी जवाब देते हुए कहता है लोगों चलो तुम शहीद को जिंदा मान लो, फिर नबी का भी फैसला कर लेंगे। अगर आयत शहीद दी है तो बिरात शहीद को भी तो कबर ही जिंदा नहीं बनेगा, तेरा तो ऊंधे नाल ही रोल है। पहला जवाब। दूसरा सुने मेरे पाक पैगंबर कौन है? मेरे पाक पैगंबर नबी हैं। शहीद कौन है? शहीद मुमिन है, नबी ईमान है। मुमिन का दर्जा छोटा, ईमान का दर्जा बड़ा। जब मुमिन का मर्तबा ये है, ईमान का मर्तबा उससे बढ़ के।
لیکن یوں بھی نہ مان تو چلو میں نس کی دلیل لاتا ہوں. توجہ رکھنا میرے پاک پیغمبر کے لیے, حضور پاک علیہ السلام کے لیے سید فقہاء الصحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مستدرک علی الصحیحین میں امام ابو حاتم نیشاپوری رحمہ اللہ المتوفہ 405 ہجری لائے ہیں. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ المتوفہ 241 ہجری رحمہ اللہ لائے ہیں. ابن مسعود فرماتے ہیں لئن احلف تسعہ احب الیہ من ان احلف واحدہ اتخذ اللہ نبیہ واتخذہ شہیدہ. فرمائے لوگوں میں پیغمبر کا شاگرد ہوں, میں 9 بار قسم اٹھاؤں اس سے بہتر ہے ایک بار قسم اٹھا کے مسئلہ پکا کر دو. اتخذ اللہ نبیہ واتخذہ شہیدہ. میرے نبی نے خود کے لیے شہادت کی دعا مانگی تھی, اللہ نے حضور کو نبی بھی بنایا, شہید بھی بنایا. اور پھر حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ کا لفظ ہے جمع اللہ النبوت والشہادہ. رب کریم نے حضور پاک علیہ السلام کے اندر نبوت بھی جمع فرمائی, شہادت بھی جمع فرمائی. اور آپ کہیں گے کیسے شہید ہیں, حضور پاک کو کس کافر نے شہید کیا تھا؟ سنیں صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی باب مرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم, راویہ ام المؤمنین مومنوں کی اماں جان صدیقہ بنت صدیق صدیقہ کائنات حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے لیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ لا ازالو اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر فہذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذالک السم. حضور پاک نے فرمایا عائشہ سن 7 ہجری میں مجھے جو خیبر کے اندر کافروں نے زہر دیا تھا اللہ نے اس کا اثر روک لیا, میں نے شہادت کی دعائیں مانگی, آج اسی ذائقہ زہر سے شہید ہو رہا ہوں. اللہ نے اس وقت کافر کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہونے دی کہ وہ یہ نہ کہے ہم نے مسلمانوں کے نبی کی شہید کیا, لیکن حضور نے شہادت کی دعا مانگی لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. رب کریم نے دعا قبول کی, اللہ نے وفات بھی دی, شہادت بھی دی, لیکن کافر کی آنکھ بھی ٹھنڈی نہیں ہونے دی. یہ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے. اماں عائشہ پیغمبر کے گھر سے روایت, رسول اللہ کے گھر سے ہے. میرے دوستو تو نبوت بھی شہادت کے درجے پہ فائز ہے, اعلیٰ شہادت کے درجے پہ فائز ہے. جب امتی شہید ہو اس کی زندگی تو ہے, جب نبی شہید ہو اس کی زندگی اس سے بڑھ کے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفہ 852 ہجری نے فتح الباری میں ایک عجیب جملہ فرمایا. وہ فرمان لگے شہادت نبینا اولا و افضل من الشہداء. فرمائے شہیدوں کو جو رتبے ملے, مرتبے ملے, درجے حیثیت و ویلیوز ملی ہیں, یہ ساری بات میں ہیں میرے نبی کی سب سے بڑھ کے. اور شہید اگر نبی پہ ایمان نہ رکھتا او کو کیڑا رتبہ لبنا ہے, اسے کون سا مرتبہ ملنا تھا. شہید کو رتبہ ملا میرے نبی کے قدموں کے اوپر, اور میرے نبی کے قدموں کے وسیلے سے شہید کو مقام ملا میرے نبی کے ایمان, میرے نبی پر ایمان کے وسیلے سے. تو مومن شہید بنے رتبے پہ فائز ہو جائے, خود صاحب الایمان شہید بنے رتبہ اس سے بڑھ کے. تو اسی لیے جہاں آیت شہید کی ہے وہی آیت نبی کی ہے. یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ نے شہید کی بات کی ہے نبی کی نہیں. تو میں نے آیت بھی پڑھ دی, حدیث بھی پڑھ دی, صحابہ کے فرامین بھی پڑھ دی. اب ایک بات رہ گئی عقلیات. لوگ سوال کرتے ہیں اور سب سوال کا جواب دو. ابھی بھائی حزب اللہ نے فرمایا نا آپ کو کہ آپ پرچی لکھیں, توجہ رکھ, کیونکہ میں اندر سے آیا ہوں, میں باہر سے نہیں آیا. پہلے میں اس مصیبت میں مبتلا تھا, اللہ نے مجھے حضرت توسیع رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ ہدایت دی تھی, میں گھر سے جانتا ہوں. توجہ, سب سے پہلا اعتراض, اچھا مولوی صاحب نبی دی قبر حیات ہے؟ میں نے کہا جی ہے. اچھا وقت ایک سوال کرا, اجی بڑے شوق سے کر, حضور کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال. پکے ہو؟ میں نے کہا جی پکا ہوں. پھر سوچ لو, میں نے کہا سوچ لی, 63 سال. کہتے ہیں مول سے پھنس گئے. پھر میں وہ توسیع صاحب والا جملہ کہتا ہوں کہ ماں پتر نہیں جایا جرا علماء حق کو دلائل پھنسا وجہ. کی میں پھنس گیا؟ حضور دی عمر 63 سال. جرت فرماؤ کرو سوال.
तुम तो 1400 साल से नबी को कब्र में जिंदा मानते हो, तो फिर उम्र हुई 1463 साल। मैं कहा वाह, मैंने सुना, वाह क्या बात, कब्र वाली जिंदगी दुनिया ना रली खड़ी है। कहते जी हाँ। मैंने कहा अच्छा तेरी उम्र कितनी है? कहते हैं मेरी उम्र है 40 साल। मैंने कहा झूठ बोलते हो। शनाख्ती कार्ड निकाला और कहा 1983 में पैदा हुआ, 2023, 40 साल। मैंने कहा नहीं, 40.5 साल। वो यार शनाख्ती कार्ड भी खाई बैठा। मैंने कहा नहीं, 40.5 साल। वो कैसे 6 महीने कहां से आ गए? मैंने कहा तुम माँ के पेट से आए हो या प्रेशर कुकर से निकाला था आपको? अजी माँ के पेट से आया हूं। मैंने कहा सही बुखारी जल्द अव्वल किताबुल खल्क, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रावी अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुम्मा युनफ़क़ु फ़ीहि रूह, चौथे महीने बच्चा माँ के पेट में होता है, अल्लाह रूह डाल देते हैं। कहते हाँ हदीस है। मैंने कहा रूह आवन बाद बंदा जींदा थींदा कि मोया? आखे जी जींदा। मैं कहा जिंदगी उठाऊं गिणसूं। चौथा महीना, 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना, 5 ते 1 6। तो 6 माह के पेट वाले 40 साल शनाख्ती कार्ड और दुनिया वाले, तेरी उम्र 40.5 साल है। अरे मौली साहब कमाल करें दे वे बादशाह हो, दुनिया वाली उम्र माँ दे ढिड नाल नहीं रल दी। मैंने कहा माँ के पेट वाली उम्र अगर तेरी दुनिया वाली उम्र में नहीं मिलती तो नबी कब्र पे 1400 साल से जिंदा, इसीलिए कब्र की जिंदगी भी दुनियावी जिंदगी में नहीं मिलती। उम्र 63 साल है। भाई हो जाए सवाल है, हो जाए खोटे सिक्के चाह के मेरा भिरा टुरदा वध है। सुनिए, एक बंदे ने मुझे कहा नबी कब्र में जिंदा? मैंने कहा जी जिंदा। नमाज पढ़ते हैं? मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं कुरान पाक में तो लिखा है मौत तक इबादत है, वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, सूरत हिजर आयत नंबर 99, इबादत मौत तक करो। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही आयत है। आगे ये तो नहीं लिखा कि मौत के बाद न करो, ये लिखा है? कहते लिखा तो नहीं है। मैंने कहा कोई बंदा मजे के लिए जब भी चाहे इबादत करे। मेरे नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम में है, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इसीलिए नबी पर फर्ज नहीं है वफात के बाद के नबी पढ़े, नबी आंखों की ठंडक के लिए नमाज पढ़ते हैं। कहते अच्छा मान गया, लेकिन ये बताओ वुजू कहां से करते हैं? सवाल आया वुजू कहां से करते हैं? मैंने कहा वाह मेरे भाई सुनिए, वुजू कहां से करते हैं? मेरे नबी पाक जिस कब्र मुबारक में मौजूद है, ये कब्र क्या है? बोलिए जन्नत है। और जन्नत को कुरान कहते हैं अनहारुम मिन मा, वहां पानी की नहरें हैं। तो ही टूटी दी गाल करें। अच्छा अगला जवाब बिल फर्ज में तेरी बात गलत फहमी वाली मान लेता हूं कि वहां पानी नहीं है, नौजुबिल्लाह, मट्टी तो है। फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यब, कुरान कहता है अगर पानी न मिले तो तयम्मुम कर लो मट्टी से। और मेरा पुत्रा हुण मैं तो तहकीकी जवाब देने लगा। जितने उलमा बैठे हैं आप बताएं, कोई बंदा गुस्ल करे तो गुस्ल से वुजू हो जाता है या नहीं हो जाता? सारे उलमा हो जाता है। तो मेरे नबी को सहाबा ने कब्र में गुस्ल करा के रखा था, वही वुजू आज तक बरकरार है। टूटना तू दिखा दे, दोबारा करना मैं दिखा दे। टूटना तू दिखा दे, नक़ज़ के बाद वजूद होता है ना। टूटना तू दिखा दे, करना मैं दिखा दूं। एक शख्स ने बड़ी ऊंची गर्दन करके कहा मैं टूटना दिखाता हूं। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह। कहते तुम कहते हो नबी कब्र में जिंदा, तो जिंदा आदमी को नींद आती है, नींद से वुजू टूट जाता है। मैं कहा जी बस है छिक्के ते पड़ छिक्का गाल मोक गई मेरा पुत्र। अजी पुत्र आगे चल। नबी की नींद है वो, उम्मती की नींद नहीं है। तुम्हें नहीं पता? सही बुखारी जल्द अव्वल किताब सलाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, ईशा की नमाज के बाद सोने लगे। अम्मा आयशा ने पूछा या रसूलुल्लाह अतनामु क़ब्ल अन तुतिर, अभी तो आपने वितर नहीं पढ़े, आप पहले सो रहे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम सो गए। हत्ता समय तो गतीता, पैगंबर गहरी नींद सो गए। फिर उठे, सुबह की नमाज से थोड़ा पहले वितर पढ़ाए, वितर पढ़े, सुबह की नमाज पढ़ा दी। हजरत बिलाल आगे हुए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने वुजू का हुक्म उठा लिया है तो हमें भी बता दें, हम भी फिर बगैर वुजू के नमाज पढ़ें, या आप भूल गए हैं तो दोबारा वुजू फरमा लें।
حضور پاک نے فرمایا بلال کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے تو نیند کے بعد وضو تازہ نہیں فرمایا، آپ نے نماز پڑھا دی، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نماز میں وضو نہیں کرنا تو ہمیں بھی خوشخبری سنا دیں، اور اگر نماز میں وضو ہے تو پھر آپ دوسری مرتبہ وضو فرما لیں، کیونکہ آپ نے نیند کی ہے، کہیں سورج طلوع نہ ہو جائے، ہم دوبارہ جلدی جلدی نماز صبح پڑھ لیں۔ حضور پاک نے فرمایا بلال اللہ نے وضو کا حکم اٹھایا بھی نہیں ہے، تیرا نبی بھولا بھی نہیں ہے، ان عینایا تنامانی ولا ینام قلبی، میں نبی ہوں، نبی کی نیند میں آنکھ سوتی ہے دل جاگتا ہے، نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی کے جاگنے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ میرے بھائی نبی کی وفات سے اگر نیند آ گئی وضو کیسے ٹوٹا؟ ان کا تو دنیاوی نیند میں بھی نہیں ٹوٹتا تھا۔ بس یہ کھوٹے سکھے ہیں میرا پوتر۔ کوئی اور سوال؟ ایک ظالم نے سوال کیا، اللہ معاف فرمائے، خدا کی قسم اگر یہی انکار کی غلاظت بتانا مقصود نہ ہوتا میں سوال کبھی زبان پہ نہ لاتا۔ اس نے مجھ سے پوچھا مفتی صاحب اگر نبی زندہ ہے تو زندہ نبی کو صحابہ نے قبر میں درگور کیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے کہا میرے بھائی ہر بات کا ایک ان پٹ ہوتا ہے ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے، ایک اس کی اندرونی چیز ہوتی ہے ایک اس کی بیرونی ہوتی ہے، ایک عزت کا لفظ ہوتا ہے ایک بےزتی کا لفظ ہوتا ہے۔ تو عزت کا لفظ بھی نبی کے لیے بول سکتا تھا، تو نے توہین کا لفظ بولا۔ اگر یہ آپ کے والد صاحب ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں میرا ابا ہے، تاکہ اے آکھن دی لوڑے بے میری ماں دا پے، یہ جملہ ٹھیک ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کہیں میرے والد محترم، آپ اپنی اماں کے لئے کہیں میری اماں جان ہے، تو آکھ سکتا ہے میرے پیو دی رن نے، کتنی بری بات ہے، تمہیں شرم نہیں ہوتی؟ تم توہین کے جملے بولتے ہو۔ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا جو عزت کے لفظ ہے، پر تمہیں وہ عزت نصیب نہیں ہے جو اللہ نے علماء حق علماء دیوبند کو دی ہے۔ آؤ میں پیغمبر کا عشق رسالت علماء دیوبند کو سنانے لگا ہوں۔ علماء دیوبند کہتے ہیں یوں نہ کہو زندہ درگور کی بات، بلکہ یوں کہو میرے پاک نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی کی قبر پہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی کی قبر مبارک جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ یوں کہ زندہ نبی کو صحابہ نے جنت کے حوالے کیا، لیکن اللہ معاف فرمائے جب بندہ نبوت کی توہین پہ آئے پھر اس کی منہ سے توہین ہی نکلتی ہے۔ کہاں بیٹھے ہو بھائیو میرے دوستو؟ اللہ محفوظ فرمائے۔ ہاں صحیح کہا لے لوگ بھائی آدھن چترے بڑندی سازش ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو میں بات کر رہا تھا دلیل قرآن سے بھی سنت سے بھی نبوت کے صحابہ نبوت کے گلشن سے بھی سوالات کے جوابات بھی۔ اب میں اس پر آخری جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ۔ ہمارے علماء حق علماء دیوبند بتاتے ہیں حنفی شافی مالکی حنبلی ان سب کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام وفات کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ تمام کا نظریہ، صرف علماء دیوبند کا نہیں۔ علماء دیوبند میں کتنے اکابر نے عقیدہ حیات النبی کے لیے کوشش فرمائی ہے؟ آؤ ذرا نام سنتے جاؤ۔ قائد ملت اسلامیہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ اٹھائیے تسکین الصدور صفحہ 36، حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعیت علماء اسلام نے فیصلہ کیا اور امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر نے کتاب لی۔ حضرت مفتی محمود کا یہ لفظ نہ ہو تو آپ کو میں آپ میرے اوپر جو فائن کریں آپ کی مرضی۔ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ نے اور جمعیت علماء کے فیصلے پر اگلا جملہ سنیں۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اسی کتاب پر دستخط فرماتے ہیں جو جمعیت علماء اسلام کے امیر اول۔ اور میرے دوستو آگے چلیں، توجہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حیات پر جن اکابرین نے کتب لکھوائی، آپ ایک کتاب تسکین الصدور اٹھائیں۔ قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ 50 سال آدھی صدی دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے۔ مولانا فخر الدین امروہی رحمہ اللہ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے جلالین کے استاذ تفسیر کے، مدرسہ شاہی مراد آباد انڈیا والی۔ اور اس کے آگے مولانا مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند،
مولانا حبیب الرحمن عثمانی محتمم دارالعلوم دیوبند، آگے چلیں تو مولانا خیر محمد جالندری نور اللہ مرکدہ، مولانا جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ، مولانا مفتی محمد شفیع سرگودوی رحمہ اللہ، مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، حضرت مولانا عزیر گل رحمہ اللہ، شیخ فاضل دارالعلوم دیوبند مولانا نذیر اللہ خان رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی احمد سعید سرگودوی رحمہ اللہ۔ میرے دوستو جملہ اکابرین نے بیٹھ کے اس کتاب پہ دستخط کیے۔ مولانا رسول خان ہزاروی رحمہ اللہ اچھڑیاں والے حضرت مدنی سے پہلے شیخ الہند کے شاگرد ہیں، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ شیخ ترمذی جامعہ اشرفیہ لاہور، انہوں نے اس پر دستخط فرمائے ہیں۔ اور میرے دوستو حیران ہو جاتا ہے عقل کہ علمی دنیا کے تمام آسمانوں نے دستخط کیے، جو مفتی محمود کا فیصلہ تھا رحمہ اللہ، اور اس کے مقابلے میں جس بندے نے عقیدہ حیات النبی کے خلاف کتاب لکھی، اس کتاب پر اسی نے دستخط کیے جس مدرسے میں یہ استاد تھا۔ وہ محتمم آ کہ چلو میں تے کو مکھیاں مار کے دے مانچے۔ خدا کے بندے یہ جملہ علماء کرام کا اتفاقی عقیدہ، اتفاقی نظریہ، اور اس پر تمام علماء اس پر موجود ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے 1.5 انچ کی مسجد بنا کر علیحدہ نہیں بیٹھنا چاہیے، سواد اعظم کے ساتھ چلیں، علماء کے فیصلے کے ساتھ چلیں، اور اس پر اپنے آپ کو اپنی ترتیب کے ساتھ آپ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کریم آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عافیت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کے سوالات ہیں تو وہ کہتے ہیں نا جیسا سوال اور ویسا جواب۔ اگر آپ کا سوال نرم تو جواب نرم، سوال گرم تو جواب میں مجھے بھی گرم مثالہ لگانا آتا ہے۔ توجہ، مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان اب مہنگائی کے خلاف ملین مارچ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا سوال کیا آپ نے، یہ عوام کے ذہن میں آج کل سوال ہے، میں اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ توجہ، حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے جس وقت ملین مارچ مہنگائی کے خلاف کیا تھا، آپ کو وہ وقت یاد ہے؟ وہ وقت تھا جب یہودی ایجنٹ معاہدہ کر رہا تھا عمران خان IMF سے کہ ہم آپ سے 25,000 ارب روپیہ قرضہ لیں گے، اس کے بدلے میں مہنگائی کرتے ہو کر لو لیکن ہمیں قرضہ دے دو۔ مولانا نے ملین مارچ کیا تھا اور لوگوں کو بتایا تھا، لوگوں 72 سالوں میں پاکستان نے 27,000 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے، اور یہ اکیلا 3 سالوں میں 25,000 ارب روپیہ قرضہ لے رہا ہے۔ اس کو نہ لینے دو، غریب چکی میں پس جائے گا، مہنگائی کا طوفان آئے گا، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ اس وقت یہی یوتھیے تھے، یہ سارے کہتے تھے 1000 روپے لیٹر پیٹرول تھی ونجے اساں خان دے نال ہیں۔ مولانا نے ملین مارچ کیا، 14 دن وہاں بیٹھے، لیکن مولانا کی بات نہیں مانی گئی۔ مولانا واپس آ گئے، اس نے معاہدہ کر لیا اب جب تک 25,000 ارب روپیہ قرضہ نہیں اترے گا یہ سارے اس بات کے اندر اس عذاب کے مہنگائی میں مبتلا رہا۔ اب مانتے نا بات اس وقت اس مرد کلندر کی۔ آپ کیا سمجھتے ہو مولانا کوئی چابی والا کھلونا ہے کہ جب کہہ دو ملین مارچ کر لے؟ اس نے بر موقع بر محل مارچ کیا تھا۔ اس وقت تم اس کا ساتھ دیتے نا، اس وقت کہتے ہم مولانا کے ساتھ ٹھہرے ہیں۔ 72 سالوں میں جتنا قرضہ لیا اتنا اکیلا عمران خان 3 سالوں میں لے رہا ہے، ہم نہیں لینے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے معاہدہ۔ نکلتے تم سب، یہی اس وقت ہڑتال ہوتی، یہی اس وقت پہیا جام ہوتا، تو پھر میں دیکھتا کہ اس وقت یہ معاہدہ کیسے کر سکتے، پر اس وقت تو تم نے ان کا ساتھ دیا۔ اب میں حیران ہوں سراج لالا سے بھی، ہمارے لالا جان تو ہی گیا تھا جب 64 روپے پیٹرول لیٹر تھا، تو گیا تھا اس وقت سپریم کورٹ، اور تو نے جا کر وقت کے وزیر اعظم کو نااہل کرانے کے لیے ریپ پٹیشن دائر کی تھی۔ اب تم کہتے ہو تیرے کہنے پہ لوگ ہڑتال کریں، تیرے کہنے پہ لوگ مہنگائی کے لیے نکلیں۔ 64 روپے پیٹرول لیٹر تھا نواز دور میں، تمہیں کون سا شوق پڑا تھا کہ تم نے اس کو نااہل کروایا تھا؟ 51,000 روپے 16 تولہ تھا، اس وقت تم کیوں اس کے خلاف نکلے تھے؟ تم نکلے تھے اور اس ایجنٹ کو بٹھایا تھا۔ اس نے 72 سالوں میں سب نے جتنا قرضہ لیا، اس نے اکیلے اتنا 3 سالوں میں قرضہ لیا اور ملک کا بٹھا بٹھا دیا۔
तभी तो मौलाना कहते थे ये गैर का एजेंट है और बाहर से आकर ये मुसलमानों को माईशत के अजाब में मुब्तला करेगा। पर सारे कहते थे नहीं असा तो सब ईमान थे यकीन नाल नाल खड़ोते हैं, मेरा पुत्र उठ खड़ो हाँ कुछ गलतियों की माफिया नहीं होती, इज्तिमाई गलतियों के कफारे हुआ करते हैं और पूरी कौम उस मजाब में मुब्तला है। दुआ फरमाए अल्लाह हमें इस अजाब से निकाले। मुंड को चाहो पांद को पकड़ के खड़ोते हुए बुनियाद को देखें। मौलाना क्यों मार्च नहीं करता? मौलाना को पता है उस वक्त मैंने कहा था कौम नहीं निकली, हुण बिस्मिल्लाह करो मेरा पुत्र भावे 300 होवे ते भावे 400 होवे, पेट्रोल हुण गिनना पोसी वो कर्जे लावणे पोसन वालों दे बाद पता लग सी। ओए अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान रही है, एडी लोग नहीं थई जरा 30 साल इस मुल्क दा बेड़ा गर्क कर सके। उधर डॉलर 72 रुपए, हमारे यहाँ डॉलर ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। मौलाना सवाल है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं तो फिर इनको दफन किया गया, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ नहीं दे चुका? जिंदा नबी को साहबा ने जन्नत के हवाले किया है। मैंने आपको कहा है पर्चियां आपकी जेब में रह जाए तो मेरा सवाल सुन गेंदे ना ऊँ लिख दे ना दे तो पुत्र मैंने जवाब तक तकरीर मिल गया हो गया। कुछ लोग नहीं ऐसे नहीं थे, हमारे भाई हैं, मैं लड़ाने नहीं आया, मैं समझाने आया हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म मुबारक महफूज है, तो बिल्कुल ठीक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक महफूज है और कब्र मुबारक में है। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून का जवाब दें। इसमें सवाल क्या है कि जवाब दें? ये तो अकीदा हयात नबी की आयत है। इस आयत में है इन्नका मय्यतुन, ए नबी आप भी फौत होंगे, व इन्नहुम मय्यतून बाकी लोग भी फौत होंगे। तो अल्लाह ने नबी की मौत को अलग बयान किया है, उम्मत की मौत को अलग बयान किया है। वो अल्लाह के बंदे दोनों की मौत एक होती तो रब फरमाते इन्नका व हुम मय्यतून, तुम सब ने मरना। यूं तो नहीं फरमाया, फरमाया इन्नका मय्यतून, आपकी वफात भी है, व इन्नहुम मय्यतून, इनकी वफात भी है। तो उम्मती और नबी का फर्क है, ये तो मेरी दलील है, आपकी कहाँ है? वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी कासिम उलूम वल खैरात बानी दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने कुरान में नबी और उम्मती का फर्क बयान किया। फरमाया वो कैसे? तो अल्लाह पाक ने फरमाया वलकद हम्मत बिही, एक इरादा जुलैखा का है, व हम्म बिहा एक इरादा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। तो अल्लाह ने इरादे में फर्क था तो लफ्ज अलग उतारे, क्योंकि जुलैखा का इरादा गुनाह वाला, यूसुफ का इरादा गुनाह से छुटकारे वाला। तो यहाँ भी नबी की मौत अलग, उम्मती की मौत अलग, अल्लाह ने फर्क किया। इसीलिए तो नबी के जनाजे में कोई इमाम नहीं होता, उम्मती के जनाजे में इमाम होता है। नबी के जनाजे में कोई मुक्तदी नहीं होता, उम्मती के जनाजे में मुक्तदी होते हैं। नबी के जनाजे में सब मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, उम्मत के जनाजे में पूरी नमाज पढ़ी जाती है। उम्मती के वफात के बाद बीवी इद्दत गुजारती है, नबी पाक की वफात के बाद अज़वाज मुतहरात ने इद्दत वफात नहीं गुजारी। वरना चैलेंज दावे और ताकदी से कहता हूँ, इस धरती पे कोई माँ का लाल पैदा हुआ तो मुझे दिखाए अम्मा आयशा ने इद्दत गुजारी। अजीब बंदे हो, खुदा के बंदे, अकीदा हयातुन नबी पर पूरी बात करें। चौथा सवाल, इन्नका ला तुस्मिउल मौता का जवाब दें। मैं नबी की हयात पे बात करने आया हूँ, आम मुर्दे के ऊपर ईमान की बात नहीं करने आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वफात के 2 दिन बाद एक बद्दू आया, उसने कब्र पे दुआ मगफरत की, वलौ अन्नहुम ज़लमू की आयत उतरी। ये तो शिरक है। वाह मेरा चाचा, सुभान अल्लाह, ये शिरक है। इस वाक़या के वक्त हजरत अलीउल मुर्तज़ा मौजूद थे और हजरत अली ने इस बंदे को शाबाश देकर हुजूर का जवाब सुनाया था। और ये मैंने सिर्फ नहीं लिखा, इसे हवाला दे दो, मार्का 50 गिन से शम्सुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली वां बशरवी रहमतुल्लाह ने ताहरीरात हदीस सफ़ा 322 पे लिखा है, जिनको अपने बुजुर्ग मानते न हो मौलाना की किताब, जो सजा चोर की वो मुझे दे दे। और इनने इस पे उम्मत का इजमा नकल किया है। फरमाया वलम युनकिर अलैहि अहद, तमाम सहाबा ने इसकी तायीद की, किसी ने इनकार भी नहीं किया। तो सहाबा को शिरक नजर नहीं आता था, आपको आता है? मुसाफिर के लिए क्या हुक्म है? मुकीम इमाम असर की नमाज के दौरान 2 रकात पढ़ा चुका, ये बाद में शामिल हुआ, बाबा ये अब 4 रकात पूरी करेगा, इमाम के बाद 2 लौटाएगा। मौलाना इमरान खान के मुताल्लिक बात कर दे, मैं बात कर चुका हूँ, पहले आ गया। कब्र से मुराद क्या है? अज़ाब कब्र कहाँ होता है? दर्द सर कहाँ होता है? घुटने में। दर्द सर में, दर्द गुर्दा गुर्दे में, दर्द मैदा मैदे में, अज़ाब कब्र कब्र में। वरना कोई कहे मेरे गोदे में दर्द जिगर हो गया,
ہیں وہ ہمارے طالب علموں کی ایک نظم نہیں آئی ہوئی کہ میرے گودے میں درد جگر ہو گیا، میرا گودا ادھر سے ادھر ہو گیا. ہیں گودے درد جگر تھی نا. اللہ کے بندے عذاب قبر قبر میں ہوگا بھی، عذاب قبر تیرے بہت اچھی سی. واہ میرا برا. میں ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا، بارش کے موسم میں انتہائی علاقہ خراب تھا. مولانا فضل الرحمان نے اپنے علاقے کو ٹھیک نہیں کیا. 10 سال وہاں تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہی ہے. ان کو کہو جن کی 10 سال گورنمنٹ رہی ہے، مولانا دے بڑے روڈ تو 10 سال ترٹ گئے. تو آجا روڈ بڑے تو ٹرکٹر ٹپ دے 2 سال ترٹ ویندے، مولانا دے 10 سال نہیں ترٹ دے. سبحان اللہ کو اوگا حل کرو جی کرن دے. مولانا فضل الرحمان نے اپنے علاقے عبدالخیل میں پینے کا پانی بھی نہیں دیا. جھوٹ بولتے ہو، وہاں پہ آج بھی ٹینک موجود ہے پانی کا. آپ عبدالخیل گئے ہو؟ میں گیا ہوں. آپ چلیں میرے ساتھ، میں صاف پانی دکھاتا ہوں آپ کو. غلط بات نہیں کرو میرے بھائی. معارف شریعہ اپنے مدرسے کلیت الشریعہ میں اساتذہ کو تنخواہیں بھی نہیں دیتے، تو ان کے گھر کا کام خراب ہے. سبحان اللہ. آکھے رولا ڈوتری نال تے پورا نانی کرے سمجھتا گیا اسے. استاد شاگرد آپس دگاہ لیتے، تو وکیل بڑا کھڑو تھا بھی تنخواہ نہیں ملتی، تو استاد ہے. کوئی استاد وہاں سے لاؤ نا. اپنے سارے کام کر کے کھڑوتے بچڑا. آج کل عمران خان دے وکیلاں کو فیس نہیں لبدی، اون دی فکر کر. تے کو مولانا دے مولویاں دی فکر لگی پئی ہے. حالانکہ آج کل فیس نہیں لبدی تے وکیل بھجے کھڑوتے. آپ خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر عمر عثمان کو مانتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ان کی خلافت کا وعدہ نہیں ہے. یعبدوننی لا یشرکون، اللہ کی عبادت شرک نہ کرے. خلفاء الثلاثہ سے پہلے مشرک تھے، پھر حضرت علی کو خلافت بلا فضل ماننا پڑے گا. واہ میرے بھائی کیا بات ہے. یعبدوننی لا یشرکون یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع ماضی پہ دلالت کرتا ہے یا مستقبل پہ؟ بے وقوف کوئی عربی گرامر بھی پڑھ لے. اس کا معنی ہے جنہوں نے جو کیا لیکن ایمان لانے کے بعد کفر نہیں کریں گے، ایمان پہ رہیں گے. یہ تو ابوبکر عمر عثمان اور حیدر کی ایمان کی دلیل ہے. جی یہ اس کو الٹ کر رہے ہو آپ. یہ وہی حال ہے کوئی مجھے کہے مولوی صاحب ایک کیمرہ ہے، میں ایک سا جی ہاں اچھا ول اتھا پانی کیوں پی ہے؟ میں ایک سا پتری پانی دا کیمرے نال تعلق کوئی نہیں. کیمرہ ہوندہ ہے، پانی ہوندہ ہے. تو بھائی وہ شرک ہوتا ہے. صحابہ ہوتے ہیں. اور اگر ان سے وعدہ پورا نہیں ہے تو اس سے پہلے آپ نے ایک آیت کا لفظ کیوں چھوڑ دیا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پوری آیت پڑھیں، دوبارہ پڑھیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم کہاں جائے گا؟ جمع مذکر مخاطبین کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تو منکم میں تو مہاجرین میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، حیدر بھی ہے. اور انہی مہاجرین میں ابو بکر وہ ہے اور علی وہ ہے جن کو امانتیں دی گئی تھی. لیکن ایک فرق ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو لوگوں کی امانتوں کا رکھوالا بنایا گیا تھا، ابو بکر کو اللہ کی امانت، رسول اللہ کا امانت کا امین بنایا گیا. تھوڑا سا فرق کریں میرے بھائی، تھوڑا فرق کریں. مولانا انشورش کے بارے میں بتائیں، میں اسے سود سمجھتا ہوں. مفتی صاحب امام مسجد کو تنخواہ دینی چاہیے یا نہیں؟ تنخواہ نہ دیں، لیکن آپ ہر مہینے امام صاحب کو تنخواہ سے بڑھ کے ہدیہ دے دیا کریں. ہوں تو ٹھیک ہے. کو زیادہ فکر ہے نا میرا پھر. مجھے ایک بندے نے کہا قرآن پڑھ کے تنخواہ نہیں لیتے. میں کہا تیلا پیو ساری زندگی اسلامیات ٹیچر رہی ہے، او قرآن سکول پڑھاوے ان دی تنخواہ جائز ہے، مولوی شودہ مسجد پڑھاوے ان دی حرام. نمو نمت تھا تو جن وزیرستان علیہ پہاڑاں تو لتھا. امام کو نہیں دینی چاہیے تو دینی کس کو چاہیے؟ دینی کس کو چاہیے پھر؟ وہ امام اگر وضو نہ کرے نا تو سارے غسل کر کے نماز پڑھو تو آجی کوئی نہیں تھیونی. امام کو نہیں دیونی چاہیے تھی گنوں سے. اللہ تمہیں حج پہ لے جائے، امام کی تو سب سے بڑھ کے عزت کرنی چاہیے. اللہ تقدیر اٹل ہے، تدبیر کیوں فرض ہے؟ مذہب میں صرف لفاظی محدود ہے. علماء مذہب کی تعمیری استعمال کیوں نہیں کرتے؟ مادیت میں تعمیراتی سرگرمیاں کیوں نہیں لے رہے؟ پوتر اتنا سوال ہی لوگوں نے سیر تو ٹاپ کیا. علماء ہر طرح چل رہے ہیں، جدید معاملے میں بھی ہیں، قدیم معاملے میں بھی ہیں. آپ نے اگر اللہ سیکھنا ہو علماء کے لیے وہاں خانقاہ ہے، آپ نے مسئلہ سیکھنا ہو وہاں درس گاہ ہے، اور آپ نے دین کی سیاست پہ آنا ہو علماء کے پاس فیلڈ ہے. آپ نے مناظرے میں آنا ہو علماء کے پاس فیلڈ ہے. تبلیغ میں چلنا ہو علماء کے پاس ہے. پورے دین کے وارث علماء ہیں، اس لیے آپ بے فکر رہیں. ڈونٹ وری، انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفتی صاحب عمران خان کے دور میں پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا، اس بارے میں آپ بتائیں. مولانا فضل الرحمان نے 300 کر دیا. مولانا فضل الرحمان حکومت میں نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان تو کونسلر بھی نہیں ہے.
سچ پوری گال کر میرا پوتر. مولا نے کہاں کر دیا؟ یہ اسی نے کیا جس نے معاہدہ کیا تھا، جس نے معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ، اور اسی نے کہا تھا، اس کے دونوں وزیروں نے بیٹھ کے شبر زیدی لوگوں نے، کہ پیٹرول 310 روپے پہ جائے گا. پوری بات. مسئلہ یہ ہے کہ معاہدہ ادھر کیا کہ ہم آپ کو قرضہ لوٹائیں گے، اور جب معاہدہ لوٹانے کی باری آئی تو اس نے جان بوجھ کے پیٹرول سستا کر کے پاکستان کو بٹھے پہ بٹھا دیا. گال پوری کرو. وہ تو تھی گی حضرت. مفتی صاحب نعتیہ کلام کو گانوں کی طرز پہ پڑھنا کیسا ہے یار؟ انہاں تو پوچھو جیرے کریں دن میں تے کام کوئی نہیں کیتا، میں کو تو بشک کے رکھو. مفتی صاحب میرا بیٹا محمد حذیفہ بڑی بری مرض تھیلیسیمیا مبتلا، اس کے لیے دعا فرما. اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. تسکین الصدور میں جن راویوں کو سکہ کہا گیا ہے، باقی کتابوں میں ان کو کذاب کہا گیا. ایسا نہیں ہے. میں بڑی جرت سے کہتا ہوں آپ وہ راوی لاؤ اور میں دکھاتا ہوں. آپ نے صرف تسکین الصدور کا ایک لولا لنگڑا جواب پڑھ لیا ہے، آئینہ تسکین الصدور. آپ نے اس کا جواب الجواب نہیں پڑھا. اظہار الغرور فی کتاب آئینہ تسکین الصدور. آپ اس کے 130 جھوٹ وہاں پڑھ لیں جو انہیں شیخ سرفراز پہ بولے ہیں. اس کا جواب مولانا عبدالقدوس خان قارن دامت برکاتہم العالیہ نے دے دیا ہے. تو پوری بات کریں. جن راویوں پر جرح کی ہے ان پر مدار نہیں ہے، اور جن پر مدار ہے ان پہ جرح نہیں ہے. اس اصول کو سامنے رکھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.